नाजरीन, आपने काले जादू के बारे में कई टॉपिक्स देखे और सुने होंगे, लेकिन आज की हमारी वीडियो बहुत ही डिफरेंट और इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि ये अफ्रीकन ब्लैक मैजिक के बारे में है, जिसको वहाँ पर वडू के नाम से भी जाना जाता है। नाजरीन, यहाँ के लोग हर साल, इसके अलावा साल में कई बार भी एक ख़ास किस्म का त्यौहार मनाते हैं, जिसे वडू डांस फेस्टिवल या ज़ेंगा बैटो भी कहा जाता है। नाजरीन, आप इसको देख रहे हैं, जिस पर सूखी घास से खास किस्म का ड्रेस तैयार किया गया है, जो कि खास तौर पर इस डांस को परफॉर्म कर सके। और इन लोगों का मानना है कि इनके मर चुके रिश्तेदारों की रूहें इन कोन्स के अंदर आकर ये डांस करती हैं, इनसे बातें करती हैं और पूरा साल इनको तमाम किस्म की एवल स्पिरिट्स या बदरूहों से भी बचाती हैं। नाजरीन, असल में अफ्रीकन लोग ज़ोंगा बैटो खुदा की पूजा करते हैं और इनका मानना है कि ये ज़ोंगा बैटो इनके तमाम रिश्तेदारों की रूहों को यहाँ पर भेजता है और इनको कंट्रोल करता है। इसीलिए इसके नाम पर कुर्बानी भी की जाती है, इन स्पिरिट्स को सजदा भी किया जाता है। और सोशल मीडिया पर इनके डांस की कई वीडियोस जो काफ़ी मिस्टीरियस हैं, यकीनन आप में से काफ़ी लोगों ने देखी होंगी, जिनमें देखा जा सकता है कि इन कोन्स के अंदर डांस करती स्पिरिट्स या रूहें इस वक्त गायब हो जाती हैं जब इन कोन्स को ऊपर उठाया जाता है और नीचे कोई भी शख्स मौजूद नहीं होता। पर सवाल ये है कि क्या ऐसा वाकया ही में मुमकिन है? क्या ये लोग जो कुछ इनके बारे में क्लेम करते हैं, क्या वो सब कुछ सच है या फिर लोगों की नजर का धोखा है, जिसे हजारों सालों से लोगों की जहालत का फायदा उठाकर मजहब को एक बिजनेस के तौर पर जैसे पहले इस्तेमाल किया जा रहा था, बिल्कुल आज के टाइम के अंदर भी वैसे ही इस्तेमाल किया जा रहा है। आज की इस वीडियो में हम सबूतों के साथ इन स्पिरिट्स और ब्लैक मैजिक की हकीकत को जानने की कोशिश करेंगे और वीडियो के आखिर तक आप पर इनकी हकीकत बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी। नाज़रीन, तसव्वुर करें एक बड़ी कोन हो जो कि खाली हो, मगर वो डांस कर सकती हो, लोगों से बातें करके अपना हुक्म सुनाती हो, जैसे नबी अल्लाह का हुक्म सुनाया करते थे, और पुलिस फोर्स के तौर पर काम करती हो। लोग इसे सजदे करते हैं और नाइट गार्ड्स यानी रात का रखवाला कहकर लोग इसकी इबादत करते हों, बिल्कुल बैटमैन सुपर हीरो की तरह। जी हाँ, ये कोई फिक्शन फिल्म या कहानी नहीं है, बल्कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में वेस्ट अफ्रीका के मुल्क अनाबे, टोगो और नाइजीरिया के अंदर एक खास किस्म के मजहब के मानने वाले लोग मौजूद हैं, जो कि ज़ोंगा बैटो खुदा की पूजा करते हैं। और हर साल इनके मुताबिक ये ज़ोंगा बैटो खुदा इनकी कुर्बानी और नजरानों से एक त्यौहार की सूरत के अंदर खुश होकर इनके मर चुके रिश्तेदारों की रूहों को इन बेजान कोन्स के अंदर इनकी रूहों को दाखिल करके लोगों से इनकी मुलाकात करवाता है। ये इन्हें तोहफे भी देता है, मिसाल के तौर पर छोटे जानवर, एलिगेटर वगैरह, कैंडीज या कोई खिलौने वगैरह। इन स्पिरिट्स के डांस के अंदाज और शक्ल से शायद ही कोई शख्स हो जो कि इनके वजूद पर यकीन ना कर पाए। नाज़रीन, हकीकत वो नहीं है जो कि आप समझ रहे हैं, क्योंकि अगर आसान अल्फाज के अंदर मैं आप सबको इनकी हकीकत बताना चाहूँ तो इसका जवाब है कि हाँ भी और ना भी। नाजरीन, ये सच भी हो सकता है और नहीं भी, कि अगर ब्लैक मैजिक इस वक्त अपनी असली हालत के अंदर कहीं पर मौजूद है तो वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है। खास तौर पर काला जादू एक हकीकत है। जादू का मतलब है शैतानी जिन्नात से मदद मांगना, और जिस शख्स से दुआ और मदद मांगी जाए वही इस शख्स का माबूद और इसका खुदा होता है। इसीलिए जादू करने और करवाने वाले दोनों काफिर हो जाते हैं, और शैतानी जिन्नात इंसानों से खुश होकर इनके हर गलीज काम के अंदर इनकी मदद करते हैं और इनकी ख्वाहिशात के मुताबिक लोगों को तकलीफ पहुंचाने के साथ साथ इनकी मौत की वजह भी बन सकते हैं। नाज़रीन, असल में शैतानी जिन्नात का मकसद सिर्फ इंसानों के अंदर शिर्क को फैलाना होता है, ताकि अल्लाह की जात पर इनका यकीन खत्म हो जाए। ये तमाम शैतानी जिन्नात इब्लीस के पैरोकार होते हैं, ना कि नेक जिन्नात। मैंने कई घंटों की वीडियो बैठकर देखी और इस फेस्टिवल की हकीकत को जानने की कोशिश की कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि हमारी आंखों के सामने एक बेजान चीज के अंदर अचानक से यूं हरकत आ जाए। ये चीज तो कानून कुदरत और साइंस के कवानीन के भी खिलाफ है, और इसके बाद मुझे कुछ मिला वो वाकई में आपको भी हैरान कर देगा। देखिए, जन्नात का वजूद एक हकीकत है
وہ ہمارے ساتھ اس دنیا کے اندر رہتے ہیں، لیکن کسی اور ڈائمینشن میں ہم انسان اپنی ظاہری آنکھوں سے جنات کے وجود کو نہیں دیکھ سکتے، پر وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں۔ ہاں، لیکن اگر کوئی جن انسانی شکل کے اندر یا پھر فزیکل وجود کے اندر آ جائے تو پھر اسے دیکھنا ممکن ہے۔ یہ شیطانی جنات انسانوں کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے یا پھر معاہدہ کر کے ان کی مدد بھی کرتے ہیں، مگر صرف ان کاموں کے اندر جو کہ انسانیت کے خلاف ہوں اور خود اس انسانی جادوگر کے بھی خلاف ہوں جو کہ یہ کام کر رہا ہے، اور اسی کو کہتے ہیں جادو۔ مگر جنات اس طرح سے کھلے عام کبھی بھی دنیا کے سامنے خود کو تماشے کی صورت میں ظاہر نہیں کرتے، اور ان کا دنیا کے انسانوں سے پردہ رکھا گیا ہے۔ یہ فیسٹیول ہو رہا ہے ٹیلنٹڈ ویڈیو جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ اسے جادو نہیں کہہ سکتے بلکہ سرکس کہہ سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ لوگ آپ کو ٹرک کر کے آپ کے دماغ کے ساتھ کھیلتے ہیں، اور ان کونز کے اندر اصل میں ایک شخص کو چھپا کر بٹھایا جاتا ہے، اور یہ خاص قسم کے اشارے سے ہلا ہلا کر اس کون کے اندر موجود شخص کو اندر اور باہر جانے کا اشارہ دیتے ہیں۔ جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں، ویسے تو میں بہت ہی ڈیٹیل کے اندر ایک ایک پوائنٹ کو ثابت کر کے اس کو ڈرامے بازی ثابت کر سکتا ہوں، پر ٹائم بچانے کے لیے میرے پاس ایک ایک پوائنٹ ہے۔ اب بس انہی پر غور کرتے جائیں تو ایک ایک کر کے ان کی حقیقت بالکل شیشے کی طرح کلیئر کٹ آپ کے سامنے ہوگی۔ اب ان کونز کا وزن تقریباً 10 کلو گرام ہوگا، جس سے 5 یا 6 لوگ مل کر اٹھاتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر ایک کمزور سا بندہ چھپکلی کی صورت میں چپک کر بیٹھا ہوتا ہے، اور یہ خاص قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو اسے اٹھانے کا کام کرتے ہیں، جیسے سرکس میں کام کرنے والا سٹاف جو کہ ان کونز کو ہلانے اور انہیں آپریٹ کرنے کا کام کرتا ہے۔ یہ اس کام کے لیے اس طرح سے ٹرینڈ ہوتے ہیں کہ لوگوں کو اس کیمرہ اینگل سے دکھائیں کہ یہ سب کچھ دیکھنے کے اندر ریئل لگے، اور اگر کوئی بندہ یہ سب کچھ پہلی بار دیکھے تو اسے حقیقت سمجھ لے، کیونکہ خاص طور پر ٹورسٹ جو کہ باہر سے دیکھنے کے لیے آتے ہیں، ایک ٹورسٹ کی طرح اس ڈانس کو اسٹیڈیم کے اندر ہی بیٹھ کر دیکھ سکتے ہیں، اور وہ بھی دور سے، ان کو قریب آنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اب ان کونز کے سٹرکچر کو بھی آپ ذرا واضح طور پر دیکھیں، ان کو کچھ اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ اندر موجود شخص کو سپورٹ ملے۔ اس ایکسٹریم قسم کے ڈانس کے لیے ان کونز کے اندر موجود یہ شخص ان سپورٹس کو پکڑ کر اس طرح کے ایکسٹریم ڈانس کو کر پاتے ہیں، اور ویسے بھی کسی اچھی خاصی سپورٹ کے بغیر یہ ڈانس ممکن نہیں۔ ویسے مجھے اپنے گھر کی صفائی کے لیے اگر یہ بندہ مل جائے تو برا نہ ہوگا۔ ناظرین، اگر آپ کو ابھی بھی یقین نہ آئے تو مجھے ایک ویڈیو ملی ہے جس کے اندر ان لوگوں سے ایک بہت بڑی غلطی یہ ہوئی کہ مس کمیونیکیشن کی وجہ سے انہوں نے اندر موجود شخص کو باہر نکلنے کا موقع ہی نہیں دیا اور اس کون کو فوراً سے اٹھا دیا، تو یہ بندہ ابھی تک اندر ہی بیٹھا تھا۔ آپ ذرا غور سے دیکھیں اس ویڈیو کو، اس پیریڈ شاید یہ اپنا باریک پن والا چارجر یہاں بھول گئی ہوگی۔ ناظرین، ایک اور چیز، چہرے کی طرف سے یہ ونڈو رکھنے کا اس ڈریس کے اندر آخر کیا مقصد ہے؟ کیا روحوں کو کون سے باہر کا راستہ دے کر یا رابطہ تلاش کر کے اس ڈانس کو کرنے کی ضرورت ہے؟ اب کمال تو یہ ہے کہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اسپرٹ سے جوڑا جاتا ہے، اور یہ مذاق نہیں تو اور کیا ہے کہ واضح طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اندر سے کوئی کھلونا یا کوئی کچھوے جیسا جانور باقاعدہ چل رہا ہے۔ اس کی چال کو دیکھا جا سکتا ہے، چھوٹی سی ایک گڑیا جس کے ہاتھ اوپر نیچے بار بار حرکت کر رہے ہیں، اس کو بھی اسپرٹ سے جوڑا جا رہا ہے۔ حالانکہ واضح طور پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کھلونا یا ایک چھوٹا سا ٹوائے ہے جس کے ہاتھوں کے موومنٹ بالکل ایسی ہی ہوتی ہے۔ اب ذرا ان ویڈیوز پر غور کریں کہ اندر چلتے ہوئے شخص کے جسامت اور بازو کو واضح طور پر حرکت کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، اور میں نے کئی بار کوشش کی کہ اس پورے پروسیس کو آبزرو کروں کہ جب اس کون کو یہاں پر لا کر رکھا جائے، ہر طرف سے اس کو کھول کر دکھایا جائے، مگر جیسے ہی باہر سے اسے تیار کر کے رکھنے کی باری آتی ہے تو ویڈیو ریکارڈ کرنے والا شخص کیمرہ اینگل کو بدل کر اسے فوراً سے کہیں اور لے جاتا ہے۔ ذرا غور کریے گا،
یہ بتا رہا ہے کہ دال میں کچھ نہ کچھ تو کالا ہے، یا تو ساری دال ہی کالی ہے۔ اصل میں یہ تمام شہدا بازی وہی صدیوں سے فرسودہ جہالت کا اثر ہے۔ جب ہزاروں سال کی تاریخ کے اندر لوگوں کو شہدا بازی سے گمراہ کر کے ایک مذہب کو ایک بزنس کی طرح سے استعمال کیا جاتا رہا ہے، اور افریقہ کے اندر کیونکہ یہ جہالت عروج پر ہے اور میڈیا اور سوشل میڈیا کا زور نہیں، لہٰذا یہ شہدا بازیاں ابھی تک وہاں پر چل رہی ہیں۔ اب دیکھیں کہ یہ کلچر یا جادو کسی ترقی یافتہ ملک کے اندر یہ لوگ آج تک ایکسپورٹ نہیں کر پائے کہ باقی دنیا بھی اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکے، اور ہاں برصغیر پاک و ہند کے اندر ہی آج بھی یہ ایکسپورٹ ہو سکتا ہے، خاص طور پر انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کے اندر، جہاں پر مذہبی جہالت آج بھی موجود ہے۔ اصل میں لوگوں کی تم پرستی کا فائدہ اٹھا کر اس طرح کے پجاری ان تمام نذرانوں، دولت، لوگوں کی قربانیوں کا دولت کی صورت میں فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لوگوں کو اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر یہ واقعی اسپرٹس ہیں اور ان لوگوں کی کوئی مدد کر سکتے ہیں تو کیا افریقہ دنیا کے سب سے غریب کانٹیننٹ میں سے ایک ہوتا؟ کیا ان کے ملک دنیا کے سب سے غریب ملکوں میں سے ایک ہوتے؟ یہ ان غریب لوگوں کے لیے دولت کا انتظام کیوں نہیں کر سکتے؟ ان کو چن چن کر تحفے بھی وہ دیتے ہیں جو کہ ان کے ملک کے اندر پہلے سے ہی موجود ہیں۔ مثال کے طور پر جانور، ٹافیاں یا کوئی کھلونے، کوئی سونا چاندی نہیں، اور نہ ہی کوئی امریکن جرمن گاڑیاں، کوئی آئی فون ان کو تحفے کے اندر کیوں نہیں دیا جاتا؟ چلے ناظرین، یہ تو بات ہوئی مذاق کی۔ ناظرین، ان کو پینے کا صاف پانی ان کے لیے بلڈنگز یا گھر کیوں نہیں بنا دیتے؟ اب ایسا نہیں ہے کہ اس طرح کی بدروہیں ایسے کونس کے اندر آ کر کوئی بھی کام یا کوئی بھی ڈانس نہیں کر سکتی، ایسا بالکل ممکن ہے، یہ امپاسبل نہیں ہے۔ اور جب ایسا ہوگا تو یہ شیطانی جنات ہوں گے جو ان کے رشتہ داروں کی شکل کے اندر ان کے سامنے بھی آ سکتے ہیں، خواب کے اندر بھی یا کسی انسان کی شکل میں۔ اللہ نے ان کو یہ اختیار دیا ہے۔ مگر جہاں تک اس ڈانس فیسٹیول کا تعلق ہے، اس طرح کے کئی شوز، برٹش گاٹ ٹیلنٹ، برٹن گاٹ ٹیلنٹ یا ایون کے زینکنگ، ایک میجیشن ایسے ٹرکس کو پرفارم کرتا ہے جو کہ پیور جادو لگتے ہیں، پر یہ لوگ ریئل ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جادو نہیں بلکہ مائنڈ گیمز ہیں، ہم آپ کے دماغ کے ساتھ کھیلتے ہیں، یا نظر کا دھوکہ ہوتا ہے جس کو الوژن کہتے ہیں۔ اب اس ویڈیو کو ذرا غور سے دیکھیں کہ جب ایک شخص کو کون کے اندر موجود کیمرے کے اندر نہ نظر آنے والے حصے کے اندر چھپا کر لے جایا جاتا ہے، مگر وہ حصہ یہ اینگل اس طرح سے رکھا گیا ہے کہ سامنے موجود شخص کو بھی ان کون کے اندر موجود کچھ بھی نظر نہ آئے۔ اس لیے سوشل میڈیا پر وائرل ان ویڈیوز کو آپ کو ایک انٹرٹینمنٹ یا جہالت سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ باقی آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ناظرین، ہمارے چینل دی آرٹ آف ہیپینس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو موصول ہو سکے۔ فی امان اللہ۔